السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً اقرا مہد الحافظات پشاور شارع نصاب برائے جماعت خاصہ دو مضمون ضروری ہدایت و پیغام برائے طلباء و طالبات، نماز اور منزل کی پابندی، تمام امت مسلمہ کے لیے دعا گو رہنا، صبح و شام کے اذکار کی پابندی، روزانہ مطالعہ اور تکرار کی پابندی، آن لائن کلاسز سے منسلک رہیں۔ فسوف تعلمون، بس جلد تم لوگ جان لوگے، من یأتیہ، کہ کس پر آتا ہے عذاب یخزیہ، رسوا کن عذاب، ویحل علیہ، اور اترتا ہے اس پر عذاب مقیم، دائمی عذاب، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاء امرنا، جب پہنچا ہمارا حکم، وفارت تنور، اور ابل پڑا تنور، قلنا، ہم نے کہا، احمل فیہا، سوار کر اس میں، من کل زوجین اثنین، ہر قسم کے دو جوڑے، وَأَهْلَكَ، اور اپنے اہل کو، إِلَّا مَنْ سَبَقَ، مگر جس پہ پہلے ہو چکا، علیہ القول، ہمارا حکم، وَمَنْ آمَنَ، اور جو ایمان لائے، وَمَا آمَنَ مَعَهُ، اور ایمان نہیں لائے تھے اس کے ساتھ، إِلَّا قَلِيلٌ، مگر تھوڑے سے لوگ۔ تفسیر۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1000 سال کی عمر عطا فرمائی تھی۔ اس طویل مدت عمر میں ہمیشہ اس کی قوم دین حق اور نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دین حق اور کلمہ توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن قوم کی طرف سے نوح علیہ السلام کو سخت تکلیفوں اور ایذاؤں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی قوم نوح علیہ السلام پر پتھراؤ کرتی، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے۔ پھر جب ان کو ہوش آتا تو نوح علیہ السلام دعا کرتے کہ یا اللہ، میری قوم کو معاف کر دے، یہ بے وقوف اور جاہل ہے، جانتے نہیں۔ جب اس عمل پر صدیاں گزر گئی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کی حالت زار کی شکایت کی، جسے کہ سورہ نوح میں ذکر ہے، ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ تو اتنے طویل مصائب کے بعد نوح علیہ السلام کی زبان پر یہ دعا آئی، رب انصرنی بما کذبون، یعنی اے میرے پروردگار، یہ لوگ میری تکذیب کرتے ہیں، ان کی تکذیب کے مقابل میں آپ میری مدد کیجیے۔ نوح علیہ السلام کے قوم کا جب ظلم حد سے زیادہ گزر گیا تو نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا، ان کو خطاب فرمایا نوح علیہ السلام کو کہ آپ کی قوم میں جن کو ایمان لانا تھا اب وہ ایمان لے آئے، اب اور کوئی شخص ایمان نہیں لینے والا، بس آپ اس قوم کا غم نہ کھائیں اور ان کے ایمان قبول نہ کرنے سے آپ پریشان نہ ہو۔ دوسری بات یہ بتائی کہ اب ہم اس قوم پر عذاب پانی کے طوفان کا بھیجنے والے ہیں، یعنی نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے قوم پر اب پانی کا طوفان آئے گا، اس لیے آپ ایک کشتی تیار کریں کہ جس میں آپ کے اہل و عیال اور جتنے مسلمان ہیں اپنی ضروریات کو سمیٹیں، تاکہ طوفان کے وقت یہ سب اس میں سوار ہو کر نجات پا سکیں۔ نوح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم دیا تو اس وقت نوح علیہ السلام نہ تو کشتی کو جانتے تھے اور نہ اس کے بنانے کو، اس لیے دوسری آیت میں ان کی کشتی بنانے کی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے فرمایا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، یعنی آپ ہم کشتی بنائیں ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق۔ روایات حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل امین نے بذریعہ وحی الہی، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کی تمام ضروریات اور اس کا طریقہ بتلایا، اور انہوں نے سال کی لکڑی سے یہ کشتی تیار کی۔ اب اس کشتی کی پیمائش کتنی تھی تو بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ کشتی 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی، 30 گز اونچی اور 3 منزلہ جہاز تھا، اور اس میں روشن دان بھی تھے کہ دائیں بائیں کی طرف کھلتے تھے۔ اس طرح یہ جہاز سازی کی صنعت
اللہ تعالیٰ کے ذریعے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھوں شروع ہوئی اور پھر اس میں ترقیات ہوتی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کی ہدایت دینے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ کی قوم پر طوفان آئے گا اور وہ غرق ہوں گے۔ اس وقت آپ اپنی شفقت کی بنا پر ان کے بارے میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کریں۔ تیسری آیت میں کشتی بنانے کے زمانے میں نوح علیہ السلام کی قوم، نوح علیہ السلام کی غفلت اور انجام بد سے بے فکری کا حال ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی بنانے میں مشغول تھے۔ یہاں پر فرمایا وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، یعنی نوح علیہ السلام لوگوں سے غافل ہو کر اور لوگوں سے بے فکر ہو کر اپنی کشتی بنانے میں مشغول تھے۔ ان کی قوم کی سردار جب ان کو دیکھتے اور پوچھتے کہ کیا کر رہے ہو تو یہ فرماتے کہ طوفان آنے والا ہے، اس لیے کشتی تیار کر رہا ہوں۔ ان کی قوم حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتی اور استہزاء کرتی کہ یہاں پر پینے کے لیے پانی کا قحط ہے اور یہ بزرگ اس خشکی میں کشتی چلانے کی فکر میں لگا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے جواب میں فرمایا کہ اگر آج تم ہمارے اوپر استہزاء کرتے ہو، ہمارا مذاق اڑاتے ہو، تو کل کو ایسا دن آئے گا کہ ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ ایسے حالات آئیں گے جو تمہاری استہزاء کے موجب ہوں گے، کیونکہ حقیقتاً استہزاء اور مذاق اڑانا یہ شان انبیاء کے خلاف ہے، کیونکہ یہ بات انبیاء کی شان کے خلاف ہے کہ وہ کسی کا مذاق اڑائیں، اور وہ کسی کے لیے جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ یہاں استہزاء سے مراد ان کے استہزاء کا عملی جواب ہے کہ جب تم عذاب میں گرفتار ہوگے تو ہم تمہیں بتلائیں گے کہ یہ تمہارے استہزاء کا انجام ہے، جیسا کہ اس کے بعد چوتھی آیت میں فرمایا ہے کہ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، یعنی عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ایسا عذاب آیا جاتا ہے جو اس کو رسوا کر دے گا اور کس پر دائمی عذاب آئے گا۔ یہاں پر عذاب یخزیہ سے مراد دنیا کا عذاب ہے، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ سے مراد آخرت کا عذاب ہے۔ حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين۔ تنور، لفظ تنور کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ پہلا معنی سطح زمین، سطح زمین کو بھی تنور کہتے ہیں۔ دوسرا معنی روٹی پکانے کے تنور کو بھی تنور کہا جاتا ہے۔ تیسرا معنی زمین کے بلند حصے کے لیے بھی لفظ تنور بولا جاتا ہے۔ چوتھا معنی، اسی لیے ائمہ تفسیر میں سے بعض نے اس جگہ تنور سے مراد سطح زمین ہے کہ اس سے پانی ابلنے لگا۔ بعض نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا تنور مقام عین وردہ ملک شام میں تھا، وہ مراد ہے، اس سے پانی نکلنے لگے گا۔ چھٹا معنی، بعض نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا تنور کوفہ میں تھا، وہ مراد ہے۔ اکثر مفسرین جیسے حسن بصری رحمہ اللہ، مجاہد رحمہ اللہ، شعبی رحمہ اللہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ نے اسی کو اختیار فرمایا ہے۔ شعبی رحمہ اللہ تو قسم کہا کرتے تھے کہ یہ تنور شہر کوفہ کے گوشوں میں تھا، اور یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی مسجد کوفہ کے اندر بنائی تھی، اسی مسجد کے دروازہ پر یہ تنور تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے گھر کے تنور سے جب پانی ابلنے لگے تو آپ سمجھ لیں کہ طوفان آ گیا۔
مفسر قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگرچہ یہاں پر تو مفسرین کے اقوال مختلف نظر آتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ جب طوفان آ جاتا ہے اور طوفان کا پانی ابلنا شروع ہوا تو روٹی پکانے کے تنور سے بھی پانی نکلنے لگا، سطح زمین سے بھی پانی نکلنے لگا، ملک شام عین الوردہ کے تنور سے بھی نکلنے لگا۔ آیت میں آگے یہ بیان فرمایا ہے کہ جب طوفان شروع ہو گیا، حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا احمل فیہا من کل زوجین اثنین، یعنی سوار کر لیجئے اس کشتی میں ہر جوڑے والے جانوروں کو۔ اس سے معلوم ہوا کہ کشتی نوح علیہ السلام میں، یعنی نوح علیہ السلام کی کشتی میں ساری دنیا کے جانور جمع نہیں کیے گئے تھے۔ یعنی اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ احمل فیہا من کل زوجین اثنین، یعنی کشتی میں ہر جانور کے 2 جوڑے آپ بٹھا لیجئے، یعنی اس کو سوار کر لیجئے۔ تو یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ کشتی میں اتنی وسعت کہاں سے آ گئی کہ اس میں دنیا بھر کے جانوروں کو جمع کیا گیا۔ تو یہاں معلوم ہوا کہ یہاں پر دنیا کی جواب اس کا یہ ہے کہ دنیا بھر کے جانور اس میں جمع نہیں کیے گئے تھے، بلکہ صرف وہ جانور جو نر اور مادہ کے جوڑے سے پیدا ہوئے تھے اور پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے، اس لیے تمام دریائی جانور اس سے نکل گئے اور خشکی کے جانوروں میں بھی بغیر نر اور مادہ کے پیدا ہونے والے حشرات الارض سب نکل گئے، صرف پالتو جانور گائیں، بیل، بینس، بکری وغیرہ رہ گئے۔ پھر نوح علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے اہل و عیال کے ان لوگوں کے علاوہ جو کفر پر ہیں ان کو چھوڑ کر اپنے اہل و عیال کو بھی اس کشتی میں سوار کر لیں، اور ان سب لوگوں کو بھی جو آپ پر ایمان لائے ہیں، مگر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت قلیل ہے۔ کشتی والوں کی صحیح تعداد قرآن و حدیث میں تو متعین نہیں کی گئی، البتہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ تعداد کل 80 آدمی کی تھی، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ تعداد کل 80 آدمی اور 80 عورتیں تھیں، جس میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام، یافث اور ان کی 3 بیویاں تھیں، اور چھوٹا بیٹا کفار کے ساتھ رہ کر طوفان میں غرق ہو گیا۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا عارض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيث الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے وقال ارکبوا، اور بولا سوار ہو جاؤ، اور فرمایا ارکبوا سوار ہو جاؤ، فیہا اس میں، بسم اللہ اللہ کے نام سے، مجریہا اس کا چلنا ہے، ومرساہا اور اس کا ٹہرنا ہے، انا بے شک ربی میرا رب لغفور بخشنے والا ہے، رحیم مہربان ہے، وہی تجری اور وہ چلنے لگی، انہیں لے کر، فی موجن ایسی موجوں میں، کل جبالی جو پہاڑ کی مانند تھی، ونادى نوح ابنه اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، وکان فی معزل اور وہ ان سے الگ تھا، یا بنیا اے میرے بیٹے، ارکب معنا سوار ہو جا ہمارے ساتھ، ولا تکن مع الکافرین اور کافروں کے ساتھ مت ہو، قال سآوی بولا ان کا بیٹا، سآوی کہ میں پناہ لے لوں گا، الی جبل ایسے غار کی طرف یا ایسے پہاڑ کی طرف، یعصمنی من الماء کہ جو بچا لے گا مجھے پانی سے، قال نوح علیہ السلام نے فرمایا، لا عاصم اليوم من امر اللہ بچانے والا نہیں ہے آج کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے، الا من رحمہ مگر جس پر رحم کرے،
وحال بینہما الموج، وحالا اور حائل ہو گیا، بینہما ان دونوں کے درمیان، الموج موج، فکان من المغرقین پھر وہ ہو گیا ڈوبنے والوں میں سے۔ وقیلا اور حکم آیا، یا ارض ابلعی اے زمین نگل جا، ماءکی اپنے پانی کو، ویا سماء اے اسمان اقلی تم جا، وغیض الماء اور اتر گیا پانی، وقضی الامر نافذ ہوا حکم اللہ کا، واستوت علی الجودی اور کشتی ٹھہر گئی جودی پہاڑ پر، وقیلا اور حکم ہوا، بودن دوری ہے، للقوم الظالمین ظالم قوم کے لیے۔ ان آیات مذکورہ میں پہلی آیت میں کشتی اور سواری پر سوار ہونے کے آداب کی تعلیم دی گئی ہے۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، یعنی جب تم لوگ کشتی پر سواری کرتے ہو تو اس وقت بسم اللہ مجریہا و مرساہا کہہ کر سوار ہو جاؤ۔ مجرے کا معنی ہے جاری ہونا اور چلنا، اور مرسا کا معنی ہے رکنا اور ٹھہرنا۔ معنی یہ ہے کہ اس کشتی اور سواری کا چلنا بھی اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت اور اس کے نام سے ہے، اور اس کا رکنا اور ٹھہرنا بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تابع ہے۔ جن جانوروں، گھر والوں اور اہل ایمان کو کشتی میں سوار کرنے کی اجازت ملی تھی، ان کو آپ نے سوار ہونے کا حکم دیا اور کہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، یعنی اس سیلاب سے جس کے سامنے بلندیاں اور پستیاں سب برابر ہے، تم اپنی نجات اور سلامتی کے لیے اس کشتی پر اعتماد نہ کرو، بلکہ ہمارا بھروسہ تو اس رب العالمین پر ہے جس کی مغفرت کا دامن بڑا کشادہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا دامن بہت کشادہ ہے، اور ہم اسی پر بھروسہ کر کے اس کشتی پہ سوار ہوتے ہیں۔ یعنی ہماری کشتی کے چلنے کا آغاز اللہ تعالیٰ ہی کے نام سے ہو رہا ہے، اور اسی کی انتہا بھی اسی کے فضل سے ہوگی۔ دوسری اور تیسری آیت میں وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ، اس آیت میں فرمایا کہ جب نوح علیہ السلام کے سب اہل و عیال کشتی میں سوار ہو گئے، مگر ان میں ایک لڑکا جس کا نام کنعان بتلایا جاتا ہے سوار نہیں ہوا۔ تو نوح علیہ السلام پدرانہ شفقت کی وجہ سے نوح علیہ السلام نے ان کو پکارا کہ بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کا ساتھ نہ دو ورنہ غرق ہو جاؤ گے۔ یہ لڑکا کافر و دشمنوں کے ساتھ ساز باز رکھتا تھا، اور حقیقت میں کافر تھا، مگر غالباً حضرت نوح علیہ السلام کو اس کے کافر ہونے کا یقینی طور پر علم نہیں تھا۔ مگر اس بدبخت نے اس وقت بھی طوفان کو سرسری سمجھا اور کہنے لگا آپ فکر نہ کریں، میں پہاڑ پر چڑھ کر اس طوفان سے اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا مگر وہ جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے، یعنی جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس عذاب سے بچا لے گا۔ باپ بیٹے کی یہ گفتگو چل رہی تھی کہ ایک طوفان کی ایک موج آئی اور بیٹے کو بہا لے گئی۔ تاریخی روایت میں ہے کہ نوح علیہ السلام کے طوفان کا پانی بڑے سے بڑے پہاڑ کی چوٹی سے 15 گز اور بعض روایت کے لحاظ سے 40 گز اونچائی پر تھا۔ چوتھی آیت میں یہ بیان کیے گئے ہیں وَقِيلَ يَا عَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ اقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ، اس آیت میں طوفان کے ختم ہونے اور حالات کے صحیح ہونے کا بیان اس طرح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو خطاب کر کے حکم دیا وَيَا عَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ، یعنی یہ زمین تو اپنا پانی نکل لے۔ مراد یہ تھا
کہ جس قدر پانی زمین سے نکلا تھا اس کے لیے حکم دیا کہ زمین اس کو دوبارہ اپنے اندر اتار لے، اور آسمان کو حکم دیا کہ اب آپ پانی برسانا بند کر دیں۔ اس طرح زمین سے نکلا ہوا پانی پھر زمین میں چلا گیا اور آسمان سے آئندہ پانی برسنا بند ہو گیا۔ آسمان سے برسا ہوا پانی جتنا زمین پر موجود تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے دریاؤں اور نہروں کی شکل دے دی، جس سے انسان فائدہ اٹھانے لگا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو خطاب کر کے حکم دیا ہے، حالانکہ ظاہر میں تو زمین اور آسمان یہ کوئی ذی شعور یعنی شعور رکھنے والی چیزیں نہیں ہیں کہ اس کو کوئی بات کی جائے اور وہ حکم مانے، اسی لیے بعض حضرات نے اس کو مجاز اور استعارہ پر محمول کیا ہے، مگر واقعہ یہ ہے کہ ہماری نظر اور ہماری اعتبار سے دنیا کی جتنی چیزیں بے شعور، بے حس، بے جان ہیں، حقیقت میں وہ سب ذی روح اور ذی شعور یعنی شعور رکھنے والی چیزیں ہیں۔ البتہ زمین، آسمان، درخت، ان کا شعور اور ادراک اس درجے کا نہیں ہے کہ جس درجے کا انسان وغیرہ کو حاصل ہو، یعنی جس طرح شعور انسان کو حاصل ہے اور جس طرح عقل انسان رکھتا ہے اس طرح شعور آسمان اور زمین، درخت وغیرہ یہ نہیں رکھ سکتے۔ اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ زمین اور آسمان نے احکام کی تعمیل کی، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا اور طوفان کا قصہ ختم ہو گیا اور نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی اور ظالموں کو ہمیشہ کے لیے رحمت سے نجات مل گئی۔ جودی پہاڑ آج بھی اس نام سے قائم ہے۔ اس کا وقوع یعنی اس کا محل وقوع یہ کہاں پر واقع ہے؟ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے وطن اصلی عراق موصل کے شمال میں جزیرہ ابن عمر کے قریب ارمینیا کی سرحد پر ہیں اور جبل ارارت کی ایک شاخ ہے۔ ان دونوں روایت میں ایسی کوئی تضاد نہیں ہے، مگر مشہور قدیم تاریخوں میں بھی یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ہی ٹھہری تھی۔ تفسیر طبری میں ہے کہ نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے تھے تو وہ ماہ رجب کا مہینہ تھا اور ماہ رجب کے مہینے میں 10 تاریخ کو کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ 6 مہینے تک یہ کشتی طوفان کے اوپر چلتی رہی، یعنی 6 مہینوں تک اللہ تعالیٰ کا عذاب رہا اور یہ کشتی اس طوفان کے اوپر چل رہی تھی۔ جب بیت اللہ کے مقام پر پہنچی تو 7 مرتبہ طواف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیت کو یعنی بیت اللہ شریف کو بلند کر کے غرق ہونے سے بچا لیا تھا۔ پھر یہ طوفان 10 محرم یوم عاشورہ میں ختم ہو گیا اور یہ کشتی جبل جودی پر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس روز شکرانہ کے طور پر روزہ رکھا اور کشتی میں جتنے آدمی بھی ان کے ساتھ شریک تھے سب کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ کشتی کے شریک سب جانوروں نے بھی اس دن روزہ رکھا۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ مِمَّن مَّعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَٰذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ پکارا نوح علیہ السلام نے ربہ اپنے رب کو فقال فرمایا ربی اے میرے رب ان ابنی من اہلی بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہیں وَإِنَّ وَعْدَكَ اور بے شک تیرا وعدہ الحق حق کو سچا ہے
وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ قال یا نوح انه ليس من اهلك، فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا نوح، اے نوح علیہ السلام، انه ليس من اهلك، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، انه عمل غیر صالح، اس کے تو اعمال خراب ہیں، فلا تسألنی ما ليس لك به علم، فلا تسألنی بس مت پوچھو، ما لیسا وہ جو نہیں ہے لکا آپ کے پاس، به علم اس کا علم، انی اعیذک میں نصیحت کرتا ہوں آپ کو، ان تکون من الجاہلین کہ نہ ہو جاؤ تم جاہلوں میں سے۔ قال نوح علیہ السلام نے فرمایا ربی اے میرے رب، اے رب انی اعوذ بکا میں پناہ مانگتا ہوں، ان اس بات سے، اسألکا کہ میں پوچھوں آپ سے، ما لیس لی بہ علم کہ میرے پاس اس کا علم نہ ہو، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي اگر تو مجھے نہ بخش دے، وَتَرْحَمْنِي اور مجھ پر رحم نہ کرے، اَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ تو میں نقصان پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا، حکم ہوا یا نوح اہبط، اے نوح اہبط اتر جا، بسلام سلامتی کے ساتھ، منا ہماری طرف سے، وہ برکات اور برکتوں کے ساتھ، علیکا تجھ پر، وعلی امم اور ان فرقوں پر، ممن معک جو تیرے ساتھ ہے، وہ اور دوسرے فرقے، سنمتعہم ہم فائدہ دیں گے ان کو، ثم یمسہم پھر ان کو پہنچا دیں گے، منا اپنی طرف سے، عذاب علیم دردناک عذاب۔ تلک من انباء الغیب یہ باتیں غیب کے خبروں میں سے ہیں، نوحیہا ہم بیچتے ہیں، الیکا تیری طرف، ما کنتا کہ جس کو، ما کنتا کہ نہ تجھ کو ان کی خبر تھی، تعلمہا ان کی خبر تھی، انت آپ کو، ولا قومک اور نہ تیری قوم کو، من قبل اس سے پہلے، ہاذا اس کی، فاصبر بس تو صبر کر، ان العاقبۃ بے شک انجام، للمتقین ڈرنے والوں کا ہے۔ تفسیر ان آیات یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ التجا کنعان کے غرق ہونے سے پہلے کی تھی یا بعد میں، علماء سے دو قول مروی ہیں، اگر پہلے ہو تو اس کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے، یعنی نوح علیہ السلام نے یہ التجا کہ ان ابنی من اہلی کہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ یہ التجا نوح علیہ السلام نے کنعان کے غرق ہونے سے پہلے کی تھی یا بعد میں، تو اس کے بارے میں علماء سے دونوں قول مروی ہیں، اگر پہلے مراد ہو یعنی کنعان کے غرق ہونے سے پہلے نوح علیہ السلام نے یہ التجا کی تھی، تو اس کی ایک وجہ تو یہ بیان کی گئی ہے کہ کنعان کلہ کفر نہیں کرتا تھا، لیکن اس کے دل میں نفاق تھا۔ حضرت علیہ السلام نے اس کے ظاہری اسلام کے پیش نظر یہ گزارش کی کہ اے اللہ یہ میرا بچہ ہے اور ڈوب رہا ہے، اور تو نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ میں تیرے اہل و عیال کو بچا لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، اس کے دل میں کفر و نفاق ہے، اس لیے اس کے متعلق مجھ سے سفارش نہ کرو۔ بعض فرماتے ہیں کہ کنعان کلہ کافر تھا، لیکن غلبہ محبت کی وجہ سے نوح علیہ السلام کو خیال نہ رہا اور یہ عرض کر بیٹھے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرے اہل میں سے ہے، جس پر نوح علیہ السلام کو تنبیہ کی گئی کہ یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ کنعان کے ڈوبنے کے بعد یہ ندا تھی، یعنی دوسرا معنی، دوسرا قول جو مروی ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ کنعان کے ڈوبنے کے بعد نوح علیہ السلام نے یہ ندا فرمائی کہ یہ میرے اہل میں سے ہے۔ تو راجے بھی یہی لگتا ہے، کیونکہ اس ندا کا ذکر، یعنی اس ندا کا ذکر کہ یہ میرے اہل میں سے ہے، ان ابنی من اہلی، اس ندا کا ذکر وَقَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ کے بعد ہوا ہے، تو پھر اس کا یہ مقصد تھا کہ الہی کنعان کے غرق کیے جانے کی کیا وجہ تھی، یعنی اگر یہ معنی مراد دیا جائے تو پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے فرمایا کہ کنعان کے غرق کیے جانے کی وجہ کیا تھی، حالانکہ وہ میرا بیٹا تھا۔ اس سوال کے جواب میں پہلے فوراً تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انہ لیس من اہلک کہ وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔
بعد میں اس کی وجہ بتائی کہ وہ کیوں تیرے اہل میں سے نہیں ہے، کہ انہو عمل غیر صالح، کہ وہ بد عمل و بد کردار تھا۔ یہاں پر یہ فرمایا کہ اگر نوح علیہ السلام کو پہلے سے یہ معلوم تھا کہ یہ کافر ہے، اگر نوح علیہ السلام کو یہ حقیقت معلوم ہوتی کہ یہ کافر ہے اور یہ منافق ہے تو وہ اپنے بیٹے کے لیے ایسی دعا نہ کرتے، کیونکہ ان کو صریح طور پر پہلے سے یہ ہدایت دے دی گئی تھی کہ جب طوفان آ جائے تو آپ سرکشوں کے بارے میں مجھ سے سفارش نہ کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے پہلے یہ فرمایا تھا کہ اگر جب طوفان آ جائے تو آپ سرکشوں کے بارے میں مجھ سے سفارش نہ کیجیے۔ اس صریح حکم کے بعد ناممکن تھا کہ پیغمبر خدا یعنی نوح علیہ السلام اس کی خلاف ورزی کرتے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی اس کفر سے لاعلمی اور اس کے بنا پر دعا نجات کو بھی اللہ تعالیٰ نے عذر صحیح نہیں قرار دیا۔ یعنی نوح علیہ السلام کو علم نہیں تھا اور پھر بھی وہ دعا کر بیٹھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عذر کو بھی صحیح نہیں قرار فرمایا، اور اسی لیے تنبیہ کی گئی کہ بغیر علم کے ایسی دعا کیوں کی۔ اب یہاں اس سے ایک مسئلہ مستنبط ہوتا ہے، مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ دعا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دعا کرنے والا پہلے ہی سے یہ معلوم کر لے کہ جس کام کی دعا کر رہا ہے وہ جائز ہے، حلال ہے یا نہیں۔ مشتبہ حالات میں، یعنی وہ حالات جو کسی پر مشتبہ ہو، اس میں شک ہو، تو مشتبہ حالات میں دعا کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ تفسیر روح المعانی میں نقل کیا گیا ہے کہ جب اس آیت سے مشتبہ حال کے لیے دعا کرنے کی ممانعت معلوم ہوئی تو جس معاملہ کا ناجائز و حرام ہونا معلوم ہو اس کے لیے دعا کا ناجائز ہونا بدرجہ اولی ثابت ہو گیا۔ پھر فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے جو معذرت پیش ہوئی اس کا ذکر آیا ہے، جس کا خلاصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع اور التجا و غلط کاموں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے کی دعا، اور پھر گزشتہ لغزش کی معنی اور مغفرت رحمت کی درخواست سے معلوم ہوا۔ یہاں پر فرمایا نوح علیہ السلام نے فرمایا قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم۔ یہاں پر نوح علیہ السلام اپنے اللہ تعالیٰ سے معذرت پیش کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس سے جس کا مجھے علم نہ ہو، اور یا اللہ تو مجھ پر رحم فرما، تو میری مغفرت فرما۔ اگر تو نے میری مغفرت اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں نقصان پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر انسان سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو آئندہ اس سے بچنے کے لیے تنہا اپنے عزم اور ارادے پر بھروسہ نہ کرے کہ صرف یہ ارادہ کرے کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے اور یہ دعا مانگے کہ یا اللہ آپ ہی مجھے میرے خطا اور گناہوں سے بچا لیں۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، اس میں فرماتے ہیں اس میں طوفان کے خاتمے کا قصہ بیان فرمایا ہے کہ جب طوفان ختم ہو چکا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی اور زمین کا پانی زمین نے نگل لیا اور آسمان کا باقی ماندہ پانی نہروں اور دریاؤں کی شکل میں محفوظ ہو گیا، جس کے نتیجے میں انسانی رہائش کے قابل ہو گئی، زمین انسانی رہائش کے قابل ہو گئی، تو حضرت نوح علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ اس پہاڑ سے زمین پر اتر جائیں اور کوئی فکر نہ کریں، کیونکہ آپ کے ساتھ میری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہوں گی، یعنی آفات اور مصائب سے سلامتی اور مال و اولاد میں وسعت اور برکت ہوگی۔ اس ارشاد کے مطابق طوفان کے بعد دنیا میں ساری انسانی آبادی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہے۔ قرآن نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، یعنی اس واقعے کے بعد دنیا میں باقی رہنے والی سب قومیں صرف نوح علیہ السلام ہی کی اولاد ہوں گی۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو اہل تاریخ آدم ثانی کا نام دیتے ہیں۔ پھر یہ سلامت و برکت کا وعدہ جو حضرت نوح علیہ السلام سے کیا گیا کہ بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک، یہ وعدہ جو کیا گیا یہ صرف نوح علیہ السلام کی ذات تک محدود نہیں تھا، بلکہ فرمایا وعلی امم ممن
معکا یعنی جو امتیں اور جماعتیں آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی اور برکت نازل ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہونے والوں کو آیت میں امم کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، وَعَلَىٰ امم کے لفظ سے تعبیر کیا گیا جو امتن کی جمع ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ کشتی میں سوار ہونے والے مختلف قوموں اور امتوں پر مشتمل تھی۔ حالانکہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ کشتی میں سوار ہونے والے زیادہ تر حضرت نوح علیہ السلام کے خاندان کے لوگ تھے، اور معدود یعنی شمار کے چند دوسرے مومن بھی تھے، تو ان لوگوں کو مختلف امتیں اور قومیں اس لحاظ سے فرمایا گیا ہے کہ ان کی آنے والی نسلوں میں مختلف امتیں اور قومیں ہوں گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ممن معکا کے الفاظ میں وہ تمام نسل انسانی داخل ہے جو قیامت تک پیدا ہوں گی۔ اسی لیے اس کی ضرورت پڑی کہ سلامت و برکت کے مضمون میں تفصیل کی جائے، کیونکہ قیامت تک آنے والی نسل انسانی میں تو مومن بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے، تو مومن کے لیے تو سلامت و برکت اپنے مفہوم کے اعتبار سے تو صحیح ہے کہ دنیا میں ان کو سلامت اور برکت نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی ان کو سلامتی اور برکتی نصیب ہوگی، لیکن اسی نسل میں جو کفار ہوں گے وہ تو جہنم کے دائمی عذاب میں مبتلا ہوں گے، تو پھر ان کو سلامتی اور برکت کا محل قرار دینا کس طرح صحیح ہوگا؟ اس لیے آیت کے آخر میں فرمایا وَأُمَمٌ سَأُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، یعنی دنیا کی سلامت و برکت تو اللہ تعالیٰ کا خوان یغما ہے، یعنی دسترخوان، وہ دسترخوان جو بچھا ہوا ہو ہے کہ جس سے دوست دشمن سے بھی کاتے ہیں، اس میں وہ لوگ بھی شریک ہوں گے جو نوح علیہ السلام کی اولاد میں کفر اختیار کریں گے، لیکن آخرت کی نجات و فلاح صرف یہ مومنین کے لیے خاص ہوگی۔ کافروں کو اس کے نیکی کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا جائے گا اور ان کو فارغ کر دیا جائے گا، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہ ہوگا صرف عذاب کے، یعنی ان کے لیے آخرت میں صرف عذاب رہ جائے گا اور ان کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہ ہوگا۔ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، یعنی طوفان نوح کی یہ تفصیلی خبریں نبی علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وحی معلوم کر کے اپنی قوم کو سنائی، تو یہ واقعہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی پر حق ہونے کی ایک شہادت بن گئی۔ اس پر متنبع کرنے کے لیے آیت میں فرمایا کہ نوح علیہ السلام اور ان کے طوفان کے واقعات یہ غیب کی خبریں ہیں، تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ یعنی یہ غیب کی خبریں ہیں جن کو نہ آپ پہلے سے جانتے تھے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات کو اور ان خبروں کو پہلے سے نہ جانتے تھے، اور نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم اس سے واقف تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلایا، اور تو اس کے یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، کیونکہ آپ کی قوم کے لوگ پڑھے لکھے اور تاریخ عالم سے واقفیت رکھنے والے ہوتے، تو یہ خیال بھی ہو سکتا تھا کہ آپ نے ان لوگوں سے سن کر یہ واقعات بیان کیے ہوں، لیکن جب کہ پوری قوم بھی ان واقعات سے بے خبر تھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم حاصل کرنے کے لیے کبھی کسی دوسرے ملک میں تشریف نہیں لے گئے، تو اس خبر کا راستہ صرف وہی ہی متعین ہے کہ وہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی ہے جو نبی کے پیغمبر برحق یعنی حق نبی یا حق پیغمبر ہونے کی یہ واضح دلیل ہے۔ آخر آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ آپ کی نبوت اور رسالت پر آفتاب سے زیادہ روشن دلائل کے ہوتے ہوئے بھی اگرچہ کچھ بدبخت نہیں مانتے، یعنی آپ کی نبوت اور رسالت یہ آفتاب سے بھی زیادہ روشن ہے اور ان کی بہت زیادہ دلائل ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ بدبخت لوگ نہیں مانتے اور آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، تو آپ کو اپنے پہلے پیغمبر یعنی نوح علیہ السلام کا نمونہ دیکھ لینا چاہیے کہ انہوں نے 1000 سال کی اس طویل عرصے میں
کتنی اذیتیں گزاری، تو جس طرح انہوں نے صبر کیا تو آپ بھی ایسا ہی صبر سے کام لیں، کیونکہ یہ متعین ہے انجام کار کامیابی متقی لوگوں کو ملے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام۔